آدمی یار یہ خوشیاں کیا ہوتی ہیں؟ دوسرا آدمی پتہ نہیں بھائی، میری تو کم عمر میں ہی شادی ہو گئی تھی۔ دلہا دلہن سے تمہاری شادی سے پہلے کتنے بوائے فرینڈ تھے؟ دلہن خاموش۔ دلہا چلا کر میں اس خاموشی کو کیا سمجھوں؟ دلہن ہائے ہائے گن تو رہی ہوں۔ شوہر اگر میرے ہاتھ میں حکومت ہو تو میں ملک کی تقدیر بدل دوں۔ بیوی پہلے تم اپنی شلوار تو بدل لو، صبح سے میری پہن کر گھوم رہے ہو۔ ایک سردار شادی کے بعد دوسرے ملک چلا گیا، 5 سال بعد واپس آیا تو گھر میں داخل ہوتے ہی 3 بچے پاپا پاپا کہتے ہوئے آئے۔ سردار یہ کیا؟ بیوی آپ میرے لیے پردیس گئے تو کیا میں آپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ ایک شیخ صاحب کی جیولری شاپ کے باہر سے ایک لڑکی گزر رہی تھی۔ اس نے ایک ہار دیکھ کر کہا، واو بیوٹیفل۔ شیخ صاحب جو دکان کے مالک تھے لڑکی کو بلایا اور اس سے پوچھا، کیا بات ہے بیٹی، کیا آپ کو یہ ہار پسند ہے؟ لڑکی نے بہت خوش ہو کر کہا، جی بہت پسند ہے۔ شیخ صاحب نے لڑکی کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پیار سے کہا، بیٹا تم صبح آ کر پھر دیکھ لینا۔ پنجابی دوست ٹائٹینک فلم دیکھ رہے تھے۔ فلم ختم ہوئی تو ایک بولا، لے دس اے بھی کوئی فلم ہوئی۔ فلم ختم ہو گئی پر سلطان رائی نہیں آیا۔ پٹھان سے انٹرویو میں پوچھا گیا، آپ کو کتنے سالوں کا تجربہ ہے؟ پٹھان 3 سالوں کا، ویسے 2 سالیاں بھی ہیں مگر ہم نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ایک لڑکی کو گاڑی چلاتے ہوئے پولیس نے روک کر کہا، بیٹی لائسنس چیک کرواؤ۔ لڑکی نے کہا، لائسنس نہیں ہے۔ پولیس والے نے جرمانہ کر دیا۔ لڑکی کے ساتھ اس کی دوست بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا، تمہارا تو لائسنس بنا ہوا تھا، پھر دکھایا کیوں نہیں؟ اس لڑکی نے کہا، لائسنس پر میری تصویر اچھی نہیں تھی۔ شوہر سے قرآن مجید حفظ نہیں ہو رہا تھا اور بیگم سے کہا، میں کبھی حفظ نہیں کر سکوں گا۔ بیگم نے قسم اٹھا کر یقین دلایا کہ اگر وہ 1 سال میں حفظ کرے تو وہ اس کی دوسری شادی کروا دے گی۔ پھر کیا تھا، شوہر نے 6 ماہ کی مدت میں سارا قرآن مجید حفظ کر لیا اور بیگم صاحبہ نے 3 دن روزے رکھ کر قسم توڑنے کا کفارہ دے دیا۔ ایک مولوی کا کسی ناچنے والی طوائف پر دل آ گیا، بہت کوششوں کے بعد اسے شادی پر قائل کر لیا۔ شادی کی پہلی رات مولوی نے گھونگھٹ اٹھایا اور واعظ و نصیحت کرتے ہوئے کہا، آج کے بعد ناچ گانا ختم۔ دلہن نے شرماتے ہوئے کہا، سرتاج مجھ پر بھاری قرضہ ہے۔ مولوی نے پوچھا، کتنا قرضہ ہے؟ دلہن بولی، 10 لاکھ ہے۔ سرتاج، مولوی نے کہا، چل پھر 10 سال اور ناچ لے۔ ایک بیوی اپنے شوہر پر بہت شک کرتی تھی۔ ایک دن بیوی کی خوبصورت سہیلی اس سے ملنے آئی۔ تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے بعد شوہر بولا، بیگم ایسا لگتا ہے باورچی خانے میں دال جل رہی ہے۔ بیوی نے کہا، دال جل رہی ہے تو جلنے دو، پر آج میں تمہاری دال نہیں گلنے دوں گی۔ ہم نے 5 عورتوں کے چہرے پر ڈو صابن لگایا اور 5 عورتوں کو شاپنگ کروائی۔ آپ یقین نہیں کریں گے، شاپنگ کرنے والی عورتوں کے چہرے پر زیادہ رونق تھی۔ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے جا کر کہا، ڈاکٹر صاحب میرا ہتھیار کھڑا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر نے اس سے کہا، تمہاری بیوی خوبصورت نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر نے نرس سے کہا، اپنی قمیض اتار کر اس کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ نرس نے قمیض اتاری اور سامنے کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر نے مریض سے پوچھا، کیا اب کھڑا ہوا؟ مریض نے کہا، نہیں۔ پھر ڈاکٹر نے نرس سے کہا، تم اپنی بریزیئر بھی اتار دو۔ نرس نے بریزیئر بھی اتار دی۔ ڈاکٹر نے مریض سے کہا، کیا اب کھڑا ہوا؟ مریض بولا، نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، بس اب تم ذرا تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ، کیونکہ تمہارا کھڑا کرنے کے چکر میں میرا کھڑا ہو گیا۔
بیوی رومانس کرتے ٹائم بولی کہ ہم اپنے بچے کا نام کیا رکھے گا؟ میاں کنڈوم لگا کر بولا اگر اسے لگانے کے بعد بھی بچہ ہو گیا تو اس کا نام جادو رکھ دیں گے۔ ایک لڑکی کی جب شادی ہوئی تو اگلے دن اس کی ساس نے بہترین قسم کے چاول منگوائے اور اپنی بہو سے کہا ان کو پکاؤ۔ جب بہو نے ان کو پکایا تو اس کی ساس نے کہا بیٹا بتاؤ چاول کیسے تھے؟ بہو بولی ساسو ماں بالکل آپ کے بیٹے کے جیسے تھے۔ ساس حیران ہو کر بولی اس کا کیا مطلب ہے؟ بہو بولی وہ اس لیے کیونکہ چڑھتے ہی پک گئے اور پانی چھوڑ دیا اور پھر ان کو اوپر سے اتارنا پڑا۔ انڈیا والوں کو اب سمجھ آیا کہ پاکستان میں ٹرکوں کے پیچھے نہ چھیڑ ملنگانو کیوں لکھا ہوتا ہے۔ بیوی کا شک دور کرنے کے لیے شوہر نے داڑھی رکھ لی اور 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے لگا۔ ایک دن بیوی فون پر سہیلی کو بتا رہی تھی کمینہ اب حوروں کے چکر میں ہے۔ ایک لڑکی نے ہمسایوں کی بیٹی سے پڑھنے کے لیے رسالہ مانگا۔ اس نے کہا میں رسالہ دیا نہیں کرتی، آپ یہاں بیٹھ کر جتنا چاہیں پڑھ لیں۔ چند روز بعد وہ ہمارے پاس جھاڑو مانگنے آئی۔ میں نے کہا ہم کسی کو جھاڑو نہیں دیا کرتے، آپ کو جتنا جھاڑو لگانا ہو یہیں لگا دیں۔ حاجی بشیر کے نکے کاکے کا آج رزلٹ تھا۔ حاجی بشیر اگر تو فیل ہو گیا تو مجھے ابا کہہ کے مت بلانا، سمجھے؟ تھوڑی دیر بعد جب برخوردار گھر تشریف لائے تو حاجی بشیر نے رزلٹ کا پوچھا۔ بیٹا بس یار کیا بتاؤں بشیرے، تو ابا کہلانے کے لائق نہیں رہا۔ بابا جی کہتے ہیں اگر بیوی سے غلطی ہو جائے تو اس میں قصور غلطی کا ہی ہوتا ہے۔ پھپھو کافی بڑے ہو گئے ہو بیٹا تم۔ لڑکا اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا، فارغ بیٹھا تھا سوچا بڑا ہو جاؤں۔ شوہر وہ ہستی ہے جس کو اسلام کا کچھ پتہ ہو نہ ہو یہ ضرور پتہ ہوتا ہے 4 شادیاں کرنا اس کا حق ہے۔ اتنی بار شادی کی دعا کی ہے کہ اب جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں فرشتے کہتے ہیں کاکا تینوں اور کوئی کام نہیں۔ ایک لڑکے نے بھابھی سے پوچھا بھابھی آپ روز بھائی پر چڑھ کر جمپ کیوں کرتی ہو؟ بھابھی بولی تیرے بھائی کے پیٹ میں بھری ہوئی ہوا نکالنے کے لیے۔ لڑکا بولا کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنے پڑوس کی جو آنٹی ہے روز آ کر دوبارہ ہوا بھر جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔